آپ بار بار درمیان میں حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو لے آتے ہیں. شاید آپ کا دماغی توازن برقرار نہیں ہے. 14 دسمبر کو جب آپ کی اور میری بات ہوئی تھی، جب میں نے مناظرے کا ٹائم لیا تھا، اس وقت بھی آپ نے سید عرفان شاہ صاحب کا پوچھا تھا اور آپ با ادب تھے. شاید آپ پتہ نہیں آج آپ کو کیا سانپ سونگ گیا. اس وقت آپ نے پوچھا تھا کہ پیر صاحب وہ خود کیوں نہیں آ رہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت پیر صاحب کی طبیعت خراب ہے، وہ علیل ہیں، اور واللہ وہ لاہور ہاسپٹل کے اندر لاہور ہاسپٹل کے اندر وہ بیمار تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. ورنہ ان کے سامنے آپ جیسے گیدڑ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت جس وقت تشریف لے آئے ان کے سامنے آپ جیسے گیدڑ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کچھ گیدڑ گالی نہ دو، ہم ٹھیک کریں گے، ان کو دم کریں گے. جی ذہنی توازن آپ کا خراب ہے، آپ کو خود کو یاد نہیں ہے. اپنے دماغ کا علاج کروائیں. امریکہ میں ویسے بھی سہولتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، فیسیلیٹی بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں. آپ وہاں سے جا کے اچھی ہاسپٹل میں اپنا علاج کروائیے گا. حضرت سید عرفان شاہ صاحب مشہدی، ان کی ذات کے اوپر آپ اپنا منہ بند ہی رکھیں تو اچھا ہوگا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی روایت آپ نے پیش کی کہ حضور مولا کائنات، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علی سے لڑے وہ مجھ سے لڑے. یقینی بات ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ہر مومن اس بات کو تسلیم کرتا ہے. لیکن جو لڑائی کا ارادہ رکھ کے جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کا ارادہ ہی نہ ہو، حج کے ارادے سے ایک انسان جائے، اتفاق سے اس کو لڑنا پڑ جائے، تو ایسی تمام چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے تذکرہ کیا حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو عسکری حالت کے اندر لایا گیا. آپ کے آس پاس بھی لوہا تھا، دیگر چیزیں تھیں. تو کیا ایک انسان جو جنگ کے اندر موجود ہے وہ کیا احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا، حفاظتی اقدامات نہیں کرے گا؟ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ہر انسان نے اپنی جان کو بچانا ہوتا ہے. اب حضور مولا کائنات علی اور مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جس وقت غزوہ خیبر کے اندر موجود ہیں، اس وقت صرف اور صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں اس بدبخت ملعون کی، مرہب کو، جس نے آپ نے جڑ سے اکھیڑ دیا. حضرت علی نے تو نہیں فرمایا تھا کہ تو اپنی حفاظت کیوں کر رہا ہے، یہ چیزیں اتار دے، اگر اتنا بہادر ہے تو ان چیزوں کو اتار کے ہمارے مقابلے کے اندر آ جا. انہی چیزوں کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا ہے. کوئی بھی انسان ہے جو جنگ کے ارادے سے جائے گا وہ کچھ نہ کچھ استعمال کر کے لائے گا. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنگ کے اندر جاتے ہیں، لوہے کی زرہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب کی موجود ہے. بوقت نکاح حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ صادقہ صدیقہ طاہرہ زاکیہ مطہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ جس وقت نکاح فرمایا ہے، تو حضرت علی کی زرہ اس وقت بھی مشہور ہے. تو یہ حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں. حضرت علی کی ڈھال وہ غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر موجود ہے. جس انسان کے پاس جو موجود ہے وہ انسان اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرے گا. ایک انسان اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے آئے، آپ اس کے حوالے سے بھی اعتراض کریں گے، دیکھیں جی وہ عسکری حالت کے اندر آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے جتنے بھی انتظامات کیے گئے، غزوہ بدر کو آپ دیکھیں، حضور مولا کائنات کافروں کے سامنے جب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک قدم صرف پیچھے مڑ کے دیکھا ہے. فرمایا کہ ذرا توجہ تو کریں کہ ان کے پیچھے کون ہے. نبی پاک علیہ السلام اکیلے تو نہیں ہیں. اس وقت صرف حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، اب مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں، ہم لڑنے کے لیے جائیں. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حفاظت کے لیے جناب ابو بکر صدیق آپ کھڑے ہیں. یہ تمام کے تمام رتبوں کو تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا. اتنا بڑا بہادر آپ کی بہادری کو تسلیم کریں اور آپ انہی لوگوں کے اوپر اعتراضات کرتے جائیں. آپ کے منہ کھلے ہوئے ہیں. آپ کی کتاب الفقی من لا یحضرہ الفقی، اب اس کے اندر آپ دیکھیے گا، پہلے سن لیجئے گا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں راوی جو ہیں وہ سارے اہل سنت و جماعت کے ہیں، یہ تذکرہ آپ کرتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے جو حوالہ ہم نے پیش کیا، مسالک الافہام الی آیات الاحکام، جلد نمبر 3، کتاب النکاح سے، اس میں آپ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. تو آپ نے حضرت عائشہ والی روایت کے الفاظ سنے ہی نہیں ہیں. 5 روایات کو پیش کیا ہے جس میں حضرت عائشہ تو صدیقہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ سودا جانتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دل میں مکانتہا، حضرت عائشہ کا مقام و مرتبہ ہے. اس وجہ سے انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ، میری نوبت حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کو دے دے. فتابہ بذالک، حضور علیہ السلام اس بات کے ذریعے سے خوش ہوئے. آپ کو اپنی کتاب کا پتہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا، متع والے مناظرے کے اندر بھی میں نے ایسی کتابیں دکھائیں جو آپ کو اپنی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آپ پھر کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو شیعہ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ تو آج کل کے لوگوں کی کتابیں. یہ ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا. آپ ابھی بھی کہہ رہے تھے نا، تھوڑا سا ہنس کے علاج کر دیتے ہیں. ہمیں بھی علاج آپ کا کرنا آتا ہے. گو کہ آپ امریکہ کے اندر بیٹھے ہیں، لیکن یہ انٹرنیٹ ایک ایسی دھار ہے
कि इंसान कहीं से भी बैठ के खुदावंदे कुद्दूस के फजलो करम से अपने दुश्मन को पिछाड़ सकता है। मल्ला यहदुरुल फकीह के अंदर यह तज़किरा देखिएगा, किताबुस सलात है लिबासुल मुसल्ला, और बाज लोगों ने कहा कि असल में लिबासुल मुसल्ला नहीं है बल्कि लिबासुल मुसल्ली है। दो तरह की किरातें देखी गई हैं। जिन्होंने कहा कि लिबासुल मुसल्ला है, उन्होंने कहा कि जिस जाए नमाज के ऊपर नमाज पढ़नी है वो किस चीज का बना हुआ होना चाहिए। जिन लोगों ने कहा कि लिबासुल मुसल्ली है वह हुवल असह, और सबसे बेहतरीन भी यही है, यही किरात सबसे अच्छी पढ़ी जाएगी। इसका चैप्टर है लिबासुल मुसल्ली के अंदर वरूविया जमील वरवा जमील अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, एक रावी है जिनका नाम है जमील, हजरत अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं अन्नहु क़ाल, उन्होंने फरमाया ला बअसा अन तुसल्लियल मरअ, कि कोई हरज नहीं है कि एक औरत नमाज पढ़े भी हज़ाइर रजुली, कि एक मर्द बिल्कुल सामने हो वहुवा युसल्ली, और वो मर्द भी नमाज पढ़ रहा हो। फ़इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो दलील के तौर पे पेश करते हैं, काना युसल्ली, के रसूल पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज पढ़ रहे थे, व आयशा तो मुद्तजियतुन बैन यदैहि व हिया हाइदुन, हज़रत सय्यदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने लेटी हुई हैं और हैज़ की हालत है। व काना इज़ा अरादा अन यस्जुदा गमज़ रिजलैहा फरफ़अत रिजलैहा हत्ता यस्जुद, जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम सजदा करने का इरादा फरमाते, हज़रत आयशा के कदम के ऊपर हाथ मुबारक लगा देते, उंगली मुबारक लगाते या हाथ लगाते, इशारा कर देते, और वो अपने पाँव को समेट लेती, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदा करते। अब ये रिवायात मल्ला यहदुरुल फकीह के अंदर मौजूद है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा बिस्तर मुबारक के ऊपर लेटी हुई हैं, उनके पाँव नबी पाक अलैहिस्सलाम की सजदा गाह में पड़ते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदा करते वक्त उनके पाँव को हाथ लगाते हैं या उंगली मुबारक लगाते हैं। जो अंदाज है, यहाँ पे सिर्फ इतने अल्फाज आए, गमज़ा रिजलैहा, जो गमज यानी एक हल्का सा इशारा, उंगली के साथ भी हो सकता है, हाथ का इशारा भी हो सकता है। अमूमन मुहद्दिसीन उंगली के इशारे को गमज कहते हैं। बहरहाल फरफ़अत रिजलैहा, आप अपने पाँव मुबारक को सुकेल लिया करती थी, वहां से उठा लिया करती थी, हत्ता यस्जुद, नबी पाक अलैहिस्सलाम सजदा फरमाते। अब यहाँ पे काना के लफ्ज आए, और काना जिस वक्त फेल मुजारे के ऊपर दाखिल होता है, फेल मुजारे जदीद इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों जमाने इसके अंदर मौजूद होते हैं। हसन अल्लाह यारी, आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? यस श्योर। प्लीज लिसन टू मी। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये तज़किरे बयान फरमाए। जदीद इंग्लिश वाले रिसर्चर्स फरमाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फेल माजी मुतलक और फेल मुस्तकबिल मुतलक, दोनों मुजारे के अंदर शामिल होते हैं। हाँ, एक वक्त के अंदर एक माना मुराद लिया जाता है, लेकिन जब मुजारे के ऊपर काना दाखिल हो जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। माजी इस्तिमरारी जब बन जाए तो फिर दवामो इस्तिमरार है। दवामो इस्तिमरार ऐसा, एक शख्सियत माज़ अल्लाह हुजूर की बारगाह में गुस्ताखी करती हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना तहज्जुद पढ़ते वक्त उनको ये फरमाएंगे कि अपने पाँव जरा समेट ले, मैंने सजदा करना है। फरमाया ऐसी कैफियत नहीं है। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, और कोई भी मुनसिफ मिजाज इंसान जिसने इंसाफ के तकाजों के ऊपर पूरा उतरना है वो अपने घर वालों का ख्याल रखता है। बार बार आपने ये तज़किरा किया कि हजरत तलहा अपनी बीवी को नहीं लेके आए या दीगर असहाब अपनी बीवी को नहीं लेके आए, लेकिन हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा को वो लेके आए। तो जिस चीज की जरूरत ना हो उस चीज को नहीं लाया जाता। कुछ हिकमत अमलियां पेश नजर होती हैं, तमाम चीजों को देखना होता है। हर चीज की बारी आप कह देते हैं फुला फुला को नहीं लेके आया, अगर जरूरत होगी तो वो जाएंगी। हजरत आयशा तो सिद्दीक़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम के जमाने में जंगों के अंदर जाती रही हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी करना, उनके लिए मिशकीज़े वगैरह उठा के पानी पिलाना, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के जमाना अत्थर शरीफ के अंदर भी साबित है। आप किस किस चीज का इनकार करेंगे? हर चीज का इनकार नहीं किया जा सकता। हर तरफ से तेज धार तलवार है तेरे सर पे, अपने ही घर में शीशे के घर में बैठ के पत्थर हो मारते, दीवारें फुलादी पे हमाकत तो देखिए कि घर जब शीशे का हो तो फिर दीवारी फुलादों के ऊपर पत्थर नहीं मारे जाते। जी आपका टाइम पूरा हो गया। अभी ये 9 बारी है उसके सर जी, आपने कुछ बारियां मुकर्रर की हैं कि कितने टर्न्स होंगे? क्या आपने ये मुकर्रर किया था? अभी शुरू है, अभी आपको भागने नहीं देंगे भाई, काम भाग के जाना आपने। जी मैं नहीं भागता, कोई मसला नहीं, आप कल तक बैठे रहे। हाँ अभी इधर रहे। जी सर शुरू कर लें जनाब। जी शुरू करें, टाइम लगा दें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، یہ شخص ادعا کر رہا ہے کتاب مسالک الافہام الایات الاحکام میں 5 روایتیں ہیں جن میں لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت کرتے تھے. بھائی یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. اگر شیعہ حدیث ہیں تو شیعہ کتب سے حوالہ دے دو، ٹھیک ہے نا، ہمارے مصادر سے حوالہ دے دو. یہ میرے پاس یہ کتاب ہے مسالک الافہام میں. یہ میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے فالتو، کیونکہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. اس کے جھوٹ کے ابطال کے لیے یہ کتاب میرے پاس ہے بھائی، مسالک الافہام آیات الاحکام. یہ کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 223 کو میں نے بار بار دیکھا، اس میں یہ روایات نہیں ہے. تو اگر یہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ حدیث کی روایات ہیں، یعنی کہ شیعہ کتب سے ماخوذ ہیں، وہ شیعہ کتب مصادر سے ہمیں بتائیں کہ کلینی نے کس جلد میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے محبت کرتے تھے. انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کتاب من لا یظہر الفقیہ سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک عورت سامنے ہے تو آپ نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ویسے بیٹھی یا لیٹ رہی ہے، آپ ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، عائشہ وہ لیٹ جاتی تھی، پیر اس کا دراز تھا، پیر لمبی تھی، پیر اپنا وہ جمع نہیں کرتی تھی. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کرتے تھے تو وہ اشارہ کرتے تھے تو عائشہ اپنا پیر جمع کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ عائشہ کی بے احترامی ہے، بے ادبی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں جا کے وہ کسی اور جگہ پہ سو جاتی، یہ نہیں کرتی وہ. تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. کوئی محبت کی کوئی اس میں جملے ہے ہی نہیں، پتہ نہیں آپ نے اس میں سے کیا نکالا، ٹھیک ہے نا. اچھا میرے محترم ناظرین، اب جہاں تک تعلق ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عائشہ نے اس کی مخالفت کی، ہم نے ثابت کیا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، بدترین مخالفت کی ہم نے، وہ ثابت کیا. اس شخص نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ میں گئے مرحب کے ساتھ تو لوہے کا لباس تھا، مرحب نے بھی لوہے کا لباس پہنا. بھائی یہ کس کا کیا تعلق ہے عائشہ سے؟ اور عورت کے لیے اور عائشہ کے لیے حرام ہے گھر سے باہر نکلنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اس کو بولا تھا کہ تو نے جنگ کی کمان کرنی ہے تو تم نے زرہ پہنا ہے، وہ لوہے کا وہ شیر کا چمڑا پہن کے تم ٹھیک ہے بھائی، یہ سب تمہاری کتابوں سے میں نے نقل کیا. اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں شیعہ کتابیں، یہ سب کتابیں میں نے جو دکھائی نا، یہ سب ان کی اپنی کتابیں. عقد الفرید بھی ان کی اپنی کتاب ہے، اور وہ جتنی کتابیں میں نے صرف ان کتابوں سے تو نہیں دکھایا، بہت ساری کتابوں سے دکھایا، ٹھیک ہے نا. سب ان کی اپنی کتابیں، میں ان پہ وقت ضائع نہیں کرتا. آتے ہیں دوسرے آیت کی طرف، سورہ تحریم میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اس آیت کے متعلق محترم ناظرین، تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں کنایے کو. یہ کتاب تہذیب اللغہ جزء اول ازہری صاحب کی کتاب ہے، بہت مشہور ہے لغت میں. یہاں پر عرض شیئا تعریضا اذا رحح بالشیء ولم يبین، والمعارض من الکلام ما عرض به. معارض من الکلام وہ ہے جس کو آپ تصریح نہ کریں اور صرف کنایے سے کسی بات کو اشارے سے سمجھا دیں، تو اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تعریض. ملاحظہ کریں، یہ کتاب نہایت العرب فی فنون الادب جزء 7 تالیف النویری، یہاں پر صفحہ نمبر 52 میں تعریض کے متعلق فرماتے ہیں: اما التعریض فهو تضمین الکلام دلالتا لیس لها ذکر. کلام اگر کسی بات پہ دلالت کرے جو لفظاً مذکور نہیں ہے، لفظ میں مذکور نہیں ہے، اشارے سے بیان سمجھایا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تعریض. مثلا کسی کو آپ نے کہنا کہ یہ بخیل ہے، آپ نہیں کہیں گے کہ آپ بخیل ہیں، آپ کہتے ہیں بخیل کتنی بری بات، بخل کتنی بری، لالچ کتنی بری بلا ہے. اس کا مطلب یہ اشارہ یہ ہے کہ یہ شخص بخیل ہے، اس طرح. اچھا، اور یہ قرآن مجید اور دوسری کتابوں میں حدیث میں بہت زیادہ ہے اس کی مثالیں. اچھا، یہ کتاب خزانۃ الادب فی غایت العرب تالیف بلے الحموی جزء ثانی صفحہ نمبر ہے 407. تعریض بلاغت اور فنون بدیع میں ایک بہت ہی لطیف باب ہے. تعریض نوع لطیف فی باب ہے، یہ بہت کلام میں لطافت کا سبب ہے. وهو عبارۃ ان یکنی المتکلم بشیء عن آخر لا یصرح به. متکلم کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، کنایتاً اس کا ذکر کرتا ہے، تصریح نہیں کرتا. لیاخذ السامع لنفسه ويعلم المقصود منه، تاکہ سامع اس کی بات کو سمجھ لے اور اس کے مقصود کو سمجھ لے کہ مقصود یہ الفاظ نہیں ہے، مقصود کوئی اور ہے. سمجھ رہے نا کہ لفظ مقصود نہیں ہوتا، مذکور جو جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، کوئی اور مقصود ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تعریض. یہ کتاب، اچھا میں اب زیادہ اس پہ وقت لگا دوں، یہ کتاب فتح الباری، بخاری میں ایک باب ہے تعریض کی، فتح الباری جزء 14. یہاں پر باب ما جاء فی التعریض کہ احادیث میں تعریض کس کو بولتے ہیں؟ هو کلام له وجهان ظاہر و باطن فیقصد قائله الباطن ویظہر ارادت الظاہر. ابن حجر صاحب فرماتے ہیں کہ تعریض کس کو بولتے ہیں؟ وہ کلام ہے جس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک باطن ایک ظاہر.
متکلم ظاہر کا ذکر کرتا ہے لیکن اس کا اصلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا باطن ہوتا ہے، ظاہر اس کا مقصود نہیں ہوتا. جب یہ بات سمجھ آئی ہے میرے محترم ناظرین کہ تعریض کس کو بولتے ہیں، چاہے تو میں مزید حوالے دکھاؤں گا لیکن اتنا تعریض کی معرفت کے لیے کافی ہے. جب یہ سمجھ گئے بھائی کہ یہ فنون بلاغت میں، علم بدیع میں ایک بہت ہی لطیف اور وسیع باب ہے، شعر میں، نثر میں، مختلف زبانوں میں، فصحاء بلغاء کے لیے ایک بہت وسیع حدیث میں اس کا ذکر ہے، قرآن مجید میں ہے تعریض. اچھا جب یہ سمجھ آیا تو ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الکشاف، تفسیر الکشاف محمود ابن عمر الزمخشری، بہت بڑا مفسر، بہت بڑا ادیب، اس کا ثانی نہیں ہے عربی ادب میں، اتنا بڑا ادیب ہے. جزء رابع یہاں پہ ملاحظہ کریں اس آیت کے ذیل میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہاں پہ ظاہر میں کس کا ذکر ہے؟ ظاہر میں تو ذکر ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح اور لوط کی بیوی کا، لیکن باطن میں بھی یہی ہے، یا باطن میں اصل مقصود کوئی اور ہے. تو اتنا بڑا مفسر کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں. وفی طی هذین التمثیلین، یہ جو امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی مثال دی گئی ہے، تعریض بامی المؤمنین، یہ کنایہ ہے دو ام المؤمنین کی، المذکورتین فی اول السورہ، جو اول سورہ میں مذکور ہیں، وہ کون ہے؟ عائشہ اور حفصہ ہیں. ضرب اللہ، اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. امرأۃ لوط و امرأۃ لوط مقصود نہیں ہے، یہ ظاہر میں مذکور ہیں، اصل مقصد اور اشارہ اور ہے. ہاں سمجھ رہے نا؟ اصل اشارہ عائشہ فی القرآن ہی، عائشہ فی القرآن ہی موضوع ہے نا. اصل اشارہ، اصل مقصود قرآن کا اور ہے، وہ کون ہے؟ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات. جی ہاں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اچھا یہ اس کتاب میں تو واضح طور پہ کہ یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے، اور ان کا جو امام ہے فخر رازی کہ اشاعرہ ماتریدیہ میں اس سے بڑا متکلم، اس سے بڑا مجتہد، اس سے بڑا محقق، اس سے بڑا مفسر ہے ہی نہیں. اور یہ ہر مسئلے میں جماعت عمریہ کے مواقف کا نہایت ہی شدت اور حدت اور سختی سے دفاع کرتا ہے. یہ اس کی تفسیر ہے، تفسیر فخر رازی المشتہر بتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، جزء 11 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بامی المؤمنین. یہ آیہ شریفہ ظاہر میں ذکر کس کا ہے؟ زوجہ نوح زوجہ لوط، لیکن یہ تعریض ہے. تعریض کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر مقصود نہیں ہے، باطن میں اور مقصود. باطن میں کون مقصود ہے؟ کہتا ہے یہ دو ام المؤمنین ہے. کو نام بتاؤ؟ ہما حفصہ و عائشہ، عائشہ و حفصہ. ہائے یہ عائشہ حفصہ مقصود ہیں. دیکھو ہما حفصہ و عائشہ، یہ ان کا سب سے بڑا امام ہے. اور بھائی میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی کتابیں بڑی پڑی ہیں. تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان تألیف العلامہ حسن ابن محمد النیسابوری، مجلد السادس چاپ دار الکتب العلمیہ، سنہ 1996 میں چھپیا. سورۃ التحریم وہ بھی یہی فرماتے ہیں وفی ضمن هذین التمثیلین تعریض بما مر فی اول سورہ من حال عائشہ و حفصہ. یہ تمثیل جو زوجہ نوح زوجہ لوط کی مثال دی گئی ہے، یہ ظاہر میں ان کا ذکر ہے، مقصود اصل اور ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنی کیا، جن کا قلوب ٹیڑھا، جن کے دل میں بھلے زیغ ہے، وہ ہیں. عائشہ حفصہ کی بات ہو رہی. یہ تفسیر ہے، تفسیر السراج المنیر للخطیب الشربینی، جلد نمبر 4، یہاں پر صفحہ نمبر 30 اور 34 ہے. تفسیر سورہ تحریم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. صحیح ہے، اگلے والے صفحے میں دیکھیں وفی هذا المثل تعریض بامی المؤمنین عائشہ و حفصہ. یہ مثال جو ذکر کی گئی عائشہ حفصہ کی، اصل مقصود امرأۃ نوح امرأۃ لوط نہیں ہے. اصل مقصود اس کا کون ہے؟ اصل مقصود اس کا عائشہ حفصہ ہے. اور بہت سارے، اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے محترم ناظرین. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا بھائی کہ کون ہے مقصود؟ عائشہ حفصہ ہیں. جی سر آ جاؤ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سر بھائی آپ نے سورۃ التحریم پہ روشنی ڈالی، چلے شروع کریں. میں نے جی وہ ساری بات کریں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے عقد الفرید کی بات انہوں نے کی ہے، تو میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ یہ مصدقہ کتاب اہل سنت و جماعت کے ہاں نہیں ہے، اور ابن حدیث شرح نہج البلاغہ ہے، یہ شیعہ حضرات کی کتاب ہے.
اب انہوں نے بات چیت یہ کی ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ من لا یہد الفرقی کی جو روایت ہے اس میں وہ پاؤں پیچھے نہیں کرتی تھیں، یہ بے ادبی ہے۔ بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک سادگی والا ہے، چھوٹا گھر ہے، اس چھوٹے گھر کی وجہ سے اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ایک انسان لیٹا ہوا اور ایک انسان پوری طرح سے نماز پوری ادا کر سکے، اس میں بے احترامی نہیں ہوتی، یہ گھر کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اس کے مطابق معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا بار بار کہتے ہیں کہ وہ امیر المومنین سے جنگ کرنے کے لیے گئیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اس میں ضرورت کی چیزیں موجود ہیں، ورنہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے، ذکر ان کا کر کے باقی بھی تمام کی تمام عورتوں کو مراد لے گیا، قیامت تک کے لیے ساری عورتیں یہاں پہ مراد ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھیں گی، ضرورت سے باہر نہیں جا سکتی، نہیں، ضرورت کی چیزیں اور ہوتی ہیں، معاملات اور ہوتے ہیں، سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اب سورہ تحریم کے اوپر گفتگو کی ہے، اس میں 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، آپ نے خود ہی تاریخ کے اوپر زور لگا لگا کے کئی کتابوں کے حوالے پیش کیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کی تحقیق ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کی تعریف تو آپ نے کر دی اہل سنت و جماعت کی کتابوں سے، تاریخ کے بعد قرآن مجید کا لفظ جو مثال ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، دونوں چیزوں کے دیکھ کے اس کے بعد ہم نتیجہ اخذ کریں گے، جس میں ظاہر کسی چیز کا اور ہے، باطن کسی چیز کا اور ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں کبھی کبھی ایک چیز کلیتاً بیان کی جاتی ہے اور کبھی کبھی کلیتاً اسے بیان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی کسی ایک جز کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ نے جتنی کتابوں کے حوالے ہمارے پیش کیے ہیں ان ساری کی ساری کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ للکافرتین، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ کافرہ نہیں تھیں، یہ کافرہ ہونے کے حوالے سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے بلکہ یہ بتایا گیا، آپ نے ابھی ابھی پیش کی گیا تفسیر کشاف، اگرچہ یہ ادب کے حوالے سے لغت کے حوالے سے بہترین مصدر سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کا مصنف ایک معتزلی آدمی ہے اور معتزلی اہل سنت و جماعت کے ہاں وہ مشہور و معروف نہیں ہے، لیکن چونکہ اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے تو میں ان تمام کا اپنی طرف سے تزکیہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان تمام کتابوں کے اندر نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ لل کافرتین، یہ مثال کافرہ ہونے کے حوالے سے نہیں دی جا رہی ہے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویاں کافرہ نہیں ہیں، کیونکہ آپ خود وہاں پہ پڑھ کے آئے ہیں کہ امی المؤمنین، کہ مومنوں کی جو 2 مائیں ہیں عائشہ اور حفصہ، وہاں پہ مومنوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے، کافرہ ہونے کی مثال نہیں ہے، تو کس کی مثال ہے؟ من التظاہر، نبی کریم علیہ السلام سے بحیثیت خاوند گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہوئے، کچھ معاملات بنے، ان معاملات کے اوپر مثال دی جا رہی ہے، جہاں پہ کافرہ ہونے کی مثال نہیں دی جا رہی ہے، جو تظاہرہ قرآن مجید نے بیان فرمایا اس چیز کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ دیکھیں کلیتاً تعریض ہوتی ہے، وہ کس انداز سے؟ پاک رب جل وعلا قرآن مجید کے اندر حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو، یا فرمایا بے شک ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت کی اور اللہ کے راستے کے اندر جہاد کیا۔ اب یہاں پہ چوٹ لگائے گی یا تعریض لگائے گی یا کن کو؟ کافروں کو، کہ کافروں کا کام ایمان لانا بھی نہیں ہے، اعمال صالحہ کرنا بھی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے کلیتاً تعریض، ایک طرف ٹوٹلی ایمان والے، ادھر ٹوٹلی طور پہ کافروں کو بیان کر دیا گیا، اسے تعریض کہا جاتا ہے۔ یہ تعریض ہے کلیتاً، ہر لحاظ سے، کہ فرق ہو جائے کہ ادھر پکے ایمان والے بیٹھے ہیں، ادھر پکے کافر بیٹھے ہیں، درمیان میں منافق بھی نہیں ہے، پکے ایمان والے پکے کافر، کلیتاً مثال کو بیان کیا گیا۔ جہاں پہ صرف ایک جز کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ ٹائم روک دیں ان کا، ٹائم میں نے روک دیا ہے، اس کے ہاں پھر لائٹ چلی گئی ہوگی، لائٹ بلب فیوز ہے نا بلب نہیں ایسا نہ بولے، پاکستان میں جب بڑے لائٹ ایشو چلی چل رہے جاتی ہے تو ہوتے ہیں نیٹ بلب کی جو ہے نا آواز اس سے، میں سے لائٹ نہیں لائٹ نکلتی نا، بلب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے چلیں شیخ صاحب، اس کو لکھ دیں بھائی، آپریٹر بھائی لکھ دیں اس کو واٹس ایپ میں، اس کو کیا ہو گیا مولوی جی کو؟
ہاں وہ جعفر بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ لائٹ چلی گئی ہے اس میں. لائٹ تو پہلے بھی نہیں تھی ان کے نا، جنریٹر جو بھی تھا وہ بھی چلی گئی. اب شاید ناظرین کو اندازہ ہو گیا ہے کہ عرفان مشہدی یا جو کیا نام ہے اس کا، اشرف جلالی، یہ لوگ آگے کیوں نہیں آتے، لدھیانوی صاحب یہ لوگ آگے کیوں نہیں آتے. ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں پہ آئیں گے تو دلیل جو ملے گا اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں آتے. اچھا وہ دوسرا جو آیا تھا جو ادھر بڑے سارے اس نے سوال کیے تھے، اس وہ جو عتیق الرحمان ہے نا، وہ مولوی عتیق الرحمان اس کے ساتھ کرتا ہے، لیکن پھر اس کو کیوں نہیں لے کے آ رہا؟ کون ہے عتیق الرحمان؟ مجھے نہیں جانتا عتیق الرحمان ادھر آیا کبھی؟ نہیں، وہ جو پچھلے سیشن میں آیا تھا نا، وہ کوئی وہ نیو نیوز والا تھا، ہاں آپ سے سوال کیے تھے اس میں، تو وہ بیٹھتا ہے وہاں پہ مناظرے میں. وہ جو مولوی عتیق ہے نا، آپ نے اس کو چیلنج بھی دیا تھا. وہ نہیں آتے نا، وہ ڈرتے ہیں بھائی. تو وہ جو بچوں کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے. وہ عربی زبان میں تو کوئی آتا ہی نہیں ہے، سب ڈر کے ہمارے چپ گئے سالے. فارسی میں بھی کوئی نہیں آتا. اچھا یہ حضرت ابھی لینا ہے، یہ محمد عبداللہ بھائی ہے، یہ وہ جو ہاں جو ذیشان اسد آئے تھے نا، جو جھگڑا ہوا تھا، یہ اس کے ابو کے شاگرد ہیں، تو یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک، کتنے منٹ ہو گئے تھے ان کے؟ اچھا اس کا ٹائم ہو گیا ہے 4 منٹ 25 سیکنڈ. اوکے جناب کنٹینیو کریں شیخ صاحب، 5.5 منٹ مزید. اپنا مائک آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. ہاں اب ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ لل کافرتین، اس میں ان کے کافر ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، نہ ہی ان کی فحشا بے حیائی کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ یہ تعریض ایک جزوی طور پہ بیان کی گئی ہے کہ جس طرح یہ دیگر نبیوں کی بیویاں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ خیانت بھی کرتی تھیں، دیگر معاملات تھے، کفار و مشرکین کا ساتھ دیتی تھیں، یا نبی کی راز کی باتیں جا کے ادھر ادھر ان کو، منافقین کو، کفار کو بتاتی تھیں. ان تمام چیزوں کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ صرف ایک حوالے سے بات کی گئی ہے، وَإِن تَظَاهَرَا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو بیان فرمایا. تو اس سے ان کو کافر مراد لینا معاذ اللہ، یا ان کو کسی طرح سے فحشا بے حیائی ثابت کرنا، اور یہ کسی بھی نبی کی ذات کے اندر نہیں ہے. فحش بیوی کسی بھی نبی کی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. نبی کی بیویاں کافر ہو سکتی ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حیا نہیں ہو سکتی. ان تمام چیزوں سے منزہ مبرہ خدا بندے کو دوست نے ان کے ذوات طاہرہ کو رکھا ہے. آپ نے بات کی سغت قلوبکما، تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں سے بھی آپ چھوڑ چھاڑ کے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے تو بات کبھی پایا تکمیل تک نہیں جائے گی. سورہ تحریم پہ بات کرنی ہے تو پھر سٹارٹ کے اوپر بات لینی چاہیے تھی، درمیان سے ایک آیت کے اوپر جا کے سغت قلوبکما، وہاں سے آپ نے سٹارٹ لے لیا کہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، وہاں سے زاغ ہے. زاغ کا مطلب نہیں ہے، جہاں پہ مالت کے الفاظ آئیں گے، اور مال میں سے دو چیزیں دیکھی جائیں گی، میل عن الشیء اور میل الی الشیء. ان دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا. بعض لوگوں نے ترجمہ کر بھی دیا وہ سغت کے حوالے سے، زاغت کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہر موقع کے اوپر دلوں کے ٹیڑھا ہونا نہیں ہوتا، اور سغت کے ذریعے سے زاغت کا ترجمہ کرنا یہ شریعت کے تقاضوں کے منافی ہے. مثال کے طور پہ ہم تفسیر صافی سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں. اسی آیت کریمہ طیبہ مطہرہ کے مطابق اور قرآن مجید کی پارہ نمبر 8 کی آیت کریمہ کے مطابق، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 113 ہے، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَقَدْ سَغَتْ، وہی مادہ وَلِتَصْغَىٰ، سغت سے تسغا، سغا یسغا یہ باب آیا، اسی سے سغت واحد مونس غائب فعل ماضی کا صیغہ آ رہا ہے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، یہاں پہ تسغا الی یہی آئے گا ہر جگہ کے اوپر. تسغا بمعنی مائل ہونا، ایک ہوتا ہے میل عن الشیء، کسی چیز سے ہٹ جانا، راہ حق سے ہٹ جانا. ایک ہوتا ہے میل الی الشیء، کسی چیز میں رغبت اختیار کرنا، شوق اختیار کرنا. یہاں پہ دل کا ٹیڑھا ہونا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ
تفسیر صافی والوں نے لکھا، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا ایمان آخرت پر نہیں ہے ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں۔ کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ سغت سے ترجمہ وَلِتَصْغَىٰ کا کیا گیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، قرآن بیان فرماتا ہے کہ سغب جو مادہ آتا ہے، سغب مادہ، سغا مادہ، اس مادے کے ساتھ میل عن الشیء اور میل الی الشیء دونوں طرح کے معنی مراد لے جاتے ہیں، لیکن قرآن نے خود کیا معنی مراد لیا ہے؟ القرآن یفسر بعدہ ببعد، قرآن بعض آیتوں کی بعض کی خود تفسیر کرتا ہے، اور سب سے بہترین تفسیر بھی یہ ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک، خواہ وہ شیعہ ہیں، خواہ وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو کچھ ہیں سب کے نزدیک سب سے بہترین قرآن کی وہ ہے جو اللہ کا قرآن خود کر دے گا۔ یہ مسلمہ مصدقہ اصول ہے تمام مکاتب فکر کے نزدیک۔ تو قرآن نے سغت کو وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ فرمایا کہ کسی چیز کی طرف دلوں کا مائل ہو جانا۔ اب فقط سغت قلوبکما ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ راہ استقامت سے ہٹ گئی تھی، معاذ اللہ ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ اس کا یہ بنے گا ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے حضور توبہ کرتی ہو۔ اب یہاں پہ مجمع البیان والوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے، منہج الصادقین والوں نے بھی یہ تفسیر کی ہے، انہوں نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، فقد قبلت توبتکما، تمہاری توبہ قبول کی جائے گی، یہ ایک چیز کو بیان فرمایا۔ یعنی ان حرف شرط، ان تتوبہ میں جو ان حرف شرط ہے اس کی آگے جزا، فقد سغت قلوبکما، یہ جزا نہیں آ رہی، جزا یہ ہے کہ قبلت توبتکما، تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا اگر تم اللہ کے حضور کرتی ہو۔ اب فقط سغت قلوبکما یہ الگ سے جملہ ہے، کیوں؟ ان حرف شرط کے بعد جب رفع قد آئے گا، یہ ایسے جملے کے اوپر آتا ہے جو کام پہلے سے واقع ہو چکا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقد سغت قلوبکما، یہ سورہ تحریم کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تو اس واقعہ سے پہلے ابھی کچھ عرصہ پہلے تمہارے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے، ابھی تمہارے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو تو توبہ کو کیا جائے گا، اس توبہ کے اندر پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خداوند قدوس جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ سغب مادہ پوری لغت عرب اٹھا کے دیکھ لے، سغب کا مطلب جو ہے وہ دل کا ٹیڑھا ہونا نہیں لیا جاتا، بلکہ میل عن الشیء اور میل الی الشیء دونوں ترجمے مراد لیے جاتے ہیں، دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ تقریباً ٹائم ختم ہو چکا ہے، ٹائم ختم ہے، 4 سیکنڈ ہے بس، ٹھیک ہے بس ختم ہے جی۔ علامہ حسن علیہ صاحب۔ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم نے آیت بیان کی ان کے اکابر کا، فخر رازی کا جو ان کا امام ہے اور ان سے بڑا ان کے پاس کوئی عالم ہی نہیں ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ کنایہ ہے، اصل امرأۃ نوح امرأۃ لوط مقصود نہیں ہے، یہ کنایہ ہے کون؟ عائشہ حفصہ۔ اب یہ کہتے ہیں اس میں کفر نہیں ہے، بھائی کیسے کفر نہیں ہے؟ وہ بھائی جب آپ نے اعتراف کر لی کہ یہ مقصود اس سے اصل عائشہ حفصہ ہے تو ملاحظہ کریں آیا کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ مبارکہ تحریم ہے محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ حفصہ کے لیے مثال بیان کی، امرأۃ صواحب یوسف، اللہ نے جب مثال بیان کی وہ بھی کفار کی، ٹھیک ہے نا؟ کون کافر ہے؟ کافروں کی مثال اللہ نے دی ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط، امرأۃ نوح امرأۃ لوط مقصود ہی نہیں ہے، اصل مقصود عائشہ ہے، تو خالی جگہ پر کرو، امرأۃ نوح امرأۃ لوط ہٹاؤ، اس کی جگہ عائشہ حفصہ کا نام لکھ دو، بھائی ٹھیک ہے نا؟ اصل مقصود تو یہ ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ ہمارے 2 صالح انبیاء کی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ حفصہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، فخانتاہما، ان سے غداری کیا، ان سے فاحشہ کی بات نہیں، آپ بار بار زنا کی طرف جا رہے ہیں، میں نے زنا کا ذکر کیا، یہ بار بار کہتے ہیں زنا نہیں دی زنا نہیں دیا، ابھی ہم نے کب کہا زنا کی بات کیا؟ ایسی بات جس کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، کیوں اس کی بات کر رہے ہیں؟ خیانت کی، غداری کی ہے، یہ تو ثابت ہے نا، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، اور نبی سے جو اسلام سے غداری کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکے؟ وہ منافق ہے۔ فَلَمْ يُغْنِيَانْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونا ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی، بھائی ٹھیک ہے، نبی کی بیوی ہے کہ اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ملے گا، جنت ونت نہیں جائیں گے۔ وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان سے کہا گیا ہے کہ کہاں چلے جاؤ؟ سیدھا جہنم، سیدھا جہنم چلے جاؤ۔ آپ نے خود الحمدللہ آپ نے مان لیا کہ یہ کنایہ ہے کس سے؟ عائشہ حفصہ سے، اس سے کنایہ ہے۔ آپ کے علماء نے بھی یہی بولا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ چلیں آپ کفر کہتے ہیں، کفر نہیں، باقی تو ثابت ہے نا، باقی تو ثابت ہے۔ غداری کیا، غداری سے آپ زنا لیتے ہیں، ہم زنا نہیں لیتے، غداری سے مراد زنا،
غداری مطلق غداری. امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کیا، یہ نبی سے غداری ہے. ٹھیک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں اس نے جھوٹی حدیث بنا دی، بدعت داخل کی، یہ غداری ہے. ٹھیک ہے نا. اپنے ابے کے فضیلت میں جھوٹی حدیث بنا دی کہ اس کی خلافت بن جائے، یہ غداری ہے. اور پھر جہنم ہونا، جہنم میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، حالانکہ کفر بھی ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اب آتے ہیں سغط قلوب. میں نے سغط قلوب کے متعلق بات نہیں کی، انہوں نے بات کی ہے. بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سغط قلوب کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے ہدایت کی طرف مائل ہو گیا. وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے. یہ کتنا میرے بھائی افسوس کی بات ہے کہ جہاں بھی پھنس جاؤ، کبھی اللہ پہ جھوٹ، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ ہے میرے بھائی. او بھائی یہ ایک تفسیر والمفسرون ہے. تفسیر والمفسرون، بڑے بڑے مفسر کون گزرے اسلام میں. یہاں پہ ایک ذکر ہے عبداللہ کس کا؟ قتادہ کا ذکر ہے. بلکہ میں اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس کا ذکر کروں کہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سب سے بڑے مفسر تھے. ٹھیک ہے نا. ایک عبداللہ ابن عباس ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کا علم دیا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے، دیکھیں بخاری ہے، استقرأوا القرآن من 4 من عبداللہ ابن مسعود. 4 لوگوں سے قرآن سیکھو. پہلے جو بولا ہے عبداللہ ابن مسعود والا ہے. ابو بکر عمر کا ذکر نہیں کیا، عثمان کا ذکر نہیں کیا. یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. عبداللہ ابن مسعود کے متعلق تفسیر والمفسرون میں کہا کہ یہ من احفظ الصحابہ لکتاب اللہ. صحابہ میں سب سے بہتر کتاب اللہ کا حافظ کون ہے، اس کو جانتا کون ہے؟ کہتا ہے یہ عبداللہ ابن مسعود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے شان میں اس کے بعد مجاہد ہے، قتادہ ہے. یہ میرا ٹائم بہت مختصر ہے، میں ان کے فضیلت بیان نہیں کر سکتا کہ جماعت عمریہ کے کتب میں ان کی کیا شان ہے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، قتادہ، یہ لوگ مجاہد، یہ بڑے بڑے صحابہ میں اور تابعین میں سب سے بڑے مفسر یہ ہیں. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن الکریم، چاپ دار الفکر. ٹھیک ہے نا. اب ان کے نزدیک سب سے بہترین تفسیر بھی یہی ہے، سب سے معتبر تفسیر ان کے مذہب میں یہی جامع البیان ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سورۃ التحریم ہے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکم. عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا صغت قلوب کا کوئی بری بات ہی نہیں ہے. یہ دیکھو ابن عباس نے کیا کہا، صغت قلوبکما یقول زاغت قلوبکما، تمہارے دل میں زیغ پیدا ہو گیا، حق سے دور ہو گئی ہے. قد اثمت قلوبکما، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو اس کے تو بڑے اچھے معنی ہیں، حق کی بات انہوں، آپ کے قلب میں گناہ ہی گناہ ہے. اثمت قلوبکما، آپ کے دل میں گناہ ہی گناہ ہے. اچھا، مجاہد سے پھر اگلا حدیث روایت مجاہد سے، کننا نرا ان قوله قد صغت قلوبكما شيء هين، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی پھلکی سے گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں عائشہ حفصہ کے متعلق بولا کہ بھئی یہ صغت قلوبكما، یہ ہلکی سی پھلکی سے کوئی چھوٹ، یہ نہیں، یہ تو کہہ رہا ہے تعریف کی، اللہ نے تعریف کی ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ہلکی پھلکی سے کوئی گناہ ہے عائشہ کی، حفصہ کی. حتی سمعت قراءۃ ابن مسعود، پھر مجاہد کہتے ہیں کہ نہیں، پھر میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، وہ ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکم. زیغ القلب یہ منافق اور کافر کی صفت ہے. ابھی میں بتاؤں گا زیغ القلب سے کیا مراد. صغت قلوبکما کا مطلب ہی یہی ہے، زاغت قلوبکما. اچھا، پھر ملاحظہ کریں، ضحاک سے بھی یہی ہے، زاغت قلوبکما. سفیان سے بھی یہ زاغت قلوبکما. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اب زیغ قلوب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ زیغ قلب میں آپ کو بتاتا ہوں، زیغ قلب سے کیا مراد ہے قرآن مجید میں، کہ یہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے. تو اس سے بولا کہ ان تتوبا الی اللہ کیوں بولا؟ ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں، یہ یہود کے لیے سورہ صف میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، قوم کیوں میری دشمنی کرتے ہو، کیوں مجھ پہ ظلم کرتے ہو؟ اے یہود، تم جانتے ہو میں اللہ کی رسول ہوں. فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ یہ فاسق کی ہدایت نہیں کرتا. تو پتہ چلتا ہے جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ فاسق بھی ہے، اس کی ہدایت بھی نہیں ہے، وہ انبیاء کا دشمن ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں تحریر، یہ شیعہ تفسیر نہیں، یہ ان کی اپنی تفسیر ہے، تفسیر ہے تحریر و تنویر. زیغ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. زیغ المیل عن الحق، میل اردو زبان میں اس کو اور معنی ہے، مائل ہونا یا میل گندگی کو. عربی زبان میں اس کو نہیں کہتے، عربی زبان میں ہوتے منحرف ہونے کو. میل یعنی کیا؟ منحرف ہونے کو، حق کے راستے سے منحرف ہونا، اس کو کہتے ہیں زیغ. اچھا، میں آپ کی خدمت میں قرآن کے مزید مثالیں پیش کروں آپ کی خدمت میں. تفسیر سے تو بہت میرے پاس مثالیں ہیں. قرآن مجید میں
سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ کے فرمانے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، بعض صحابہ امتحان کے وقت ان پہ اتنا سخت وقت آیا تھا کہ قریب تھا کہ ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قریب تھا ان کا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ جامع البیان میں چاپ دار الفکر ملاحظہ کریں، یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر فرماتے ہیں یقول من بعد ما کاد یمیل قلوب بعضهم عن الحق ویشک فی دینہ ویرتاب، زیغ قلب قرآن نے فرمایا کہ ان کا قریب تھا کہ ان کا دل زائغ ہو جائے، ان کے دل ٹیڑھا ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے دین میں شک کرنا ان کا قریب ہو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا، ٹھیک ہے نا، وإلا یہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ کریں سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جس کے دل میں زیغ ہے وہ قرآن کی محکم آیات کی اتباع نہیں کرتا، قرآن کی مبہم آیات ان کی کہتا ہے میں اتباع کرتا ہوں، کس لیے؟ کیونکہ یہ فتنہ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں وہ ابتغاء ہے اور چاہتے ہیں اس کی غلط تفسیر کریں۔ اور آپ نے خود کہا نا کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن نے کیا تفسیر کیا؟ قرآن نے یہ تفسیر کیا نا جس کے دل میں زیغ ہے، جس کے دل میں زیغ ہے وہ فتنہ چاہتا ہے، وہ محکمات کی اتباع نہیں کرتا اور متشابہات کی اس لیے اتباع کرتا ہے تاکہ دین میں مزید فتنے پیدا کریں اور اس کی غلط تفسیر۔ یہ کنز الامال ہے، کنز الایمان ہے، احمد رضا خان بریلوی کی تفسیر ہے، اس میں اس نے خود کہا دیکھو تیرے امام نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہے، آپ تو کہتے ہیں یہ تو بڑی تفسیر اچھی بات ہے کہ دل میں کجی ہے نا، یہ تو بہت تعریف ہے، اچھا وہ اشتباہ والے آیات کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے اور اس کا غلط پہلو نکالنے کے لیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا۔ دل ٹیڑھا ہو جائے ہدایت کے بعد یعنی دین سے باہر نکل گئے تو اللہ نے شہادت دی ہے بھائی فقط صغت قلوبکما، دل آپ کا ٹیڑھا ہو گیا، میں نے دکھا دیا بھائی کہ اس کا مطلب ہی زاغت ہے۔ ابن عباس، مجاہد، عبداللہ ابن مسعود سب کا قول یہی ہے، یہ کبار مفسرین ہیں ان کے فرقے میں۔ جی سر آخری رکھ دیں یہاں، جی آخری رکھتے ہیں سوا 9 سے شروع کیا ہے، تقریباً 4 گھنٹے ہونے والے ہیں نا، آخری بھائی صحیح ہے شیخ صاحب، آخری رکھ دیں بھائی، راضی؟ ہاں نہیں بھاگنے نہیں دیں گے، بھاگنے کی بات نہیں، 4 گھنٹے ہو گئے نا بھائی، نہیں نا یار بھاگنے نہیں دیں گے، آپ کے اسی کا جواب بھی تو نہیں نا آپ کے پاس، سب لوگوں نے دیکھ لیا آپ کے پاس کتنا جواب ہے، بھاگ رہے ہیں ہم نے تو ہر چیز کا جواب دیا، آن لائن پوری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ تو آپ کا وہم ہے نا، اچھا وہ تو سب کو پتہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلے حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدہ حفصہ ان کی غداری کے حوالے سے گفتگو کی ہے، تو غداری جو ہے وہ درست نہیں ہے ان کے اوپر یہ الفاظ بولنا، اور آپ نے پورا زور لگایا، ٹھیک ہے بڑی تحقیق تھی ادھر ادھر سے کتابیں لے کے، یہاں تک کہ ترجمہ کنز الایمان سے بھی آپ نے دکھایا، لیکن آپ نے وہ سارا زور زیغ کے اوپر لگایا۔ زیغ اور ہے، سغت اور ہے۔ آپ قرآن سے مادہ دکھاتے سغا کا، میں نے سغت سے والی تسغا دکھایا ہے، قرآن سے آپ دکھاتے، آپ اس چیز کو نہیں پیش کر سکے، عائشہ فی القرآن تو نہ ہوا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے آپ نے زیغ کے اوپر زور لگایا۔ زیغ کا مطلب دل ٹیڑھے ہونا ہی ہے، آپ نہیں بول سکتے میرا ٹائم ہے۔ زیغ کا مطلب دل ٹیڑھا ہونا ہے، سغت کا مطلب دل ٹیڑھا ہونا نہیں ہے۔ اس میں 2 طرح کے معنی ہوتے ہیں، میل عن الشیء، میل الی الشیء۔ قرآن مجید نے میل الی الشیء کو مراد لیا ہے، اور آپ کے مفسرین خود کہہ رہے ہیں کہ ان حرف شرط کی جزا قبلت توبتکما، تمہاری توبہ قبول اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر توبہ کرو تو۔ اب یہ بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہے، خدا تعالیٰ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس میں آپ کا کیا لینا دینا ہے؟ معاذ اللہ، آپ تو بندوں کے خدا نہیں ہے نا، خدا بندے قدوس جس طرح مرضی چاہے اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت فرمائے، اللہ تعالیٰ اظہار غضب فرمائے، وہ خدا ہے، وہ فرما سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے ساتھ ازواج کا معاملہ گھریلو سطح کے اوپر ہے، وہ جس انداز سے چاہیں ان کو سمیٹنا چاہیں وہ سمیٹیں گی، اور خدا بندے قدوس جس طرح سے چاہے گا اس کا اظہار فرمائے گا۔ وہ پاک رب جل بالا ہے، اس کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا زیادہ ہے، اس لیے خدا بندے قدوس نے حضرت رسالت مآب نبی سرور سید انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرمایا تبتغی مرضات ازواجک۔ جہاں پہ بھی کچھ مفسرین نے فرمایا کہ تبتغی سے پہلے بھی حمزہ استفہام کا پوشیدہ ہے، تبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہیں؟ اس رضا چاہنے کے اوپر خدا بندے قدوس نے کسی طرح کی کوئی ملامت نبی کریم علیہ السلام کو نہیں فرمائی ہے، بلکہ محبت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا
کہ ازواج کو چاہیے تھا کہ وہ محبت کے دائرے کے اندر آتی اور آپ سے مزید محبت کا اظہار کر کے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا. لیکن اگر بفرض تقدیر ایسا ہوا، ان تتوبا الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکی ہوئی ہو، درمیان میں ایک بات آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. خداوند قدوس جل وعلا نے یہ مہربانی فرمائی ہے. آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے حوالے سے آن دا ریکارڈ اور آن دا سپاٹ پوری ورلڈ کے سامنے آپ کے والد گرامی کے بارے میں ابے کا لفظ بولا ہے، جو کسی بھی مناظرے کے اندر توہین ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ اپنے ابے کو بلائیں، آپ کا ابا کدھر ہے، اس وقت آپ کے ساتھ کیا بیتے گی؟ کوئی انسان اگر آپ کو کہہ دے، کسی بھی ام المومنین کے ساتھ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں، جو آپ کی کتابوں کے اندر بھی ان کو ام المومنین کہا گیا ہے، عظیم ترین درجہ دیا گیا ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ صحابہ کے دل ٹیڑے ہو گئے تھے، پھر اللہ نے انہیں بچا لیا. جب اللہ پاک نے صحابہ کی حفاظت فرمائی ہے، پھر آپ کون ہوتے ہیں ان کی ذاتوں کے اوپر فتوے جڑنے والے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کے اندر مختلف طرح کی باتیں ہوں گی، وہاں پہ زاغت کے الفاظ بھی ہوں گے، لیکن میرے عزیز زاغت سغت کا حقیقی ترجمہ نہیں ہے. مفسرین اقوال بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اقوال ایک حقیقت کے آئینے میں پرکھنے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا موقف بھی ہے یا نہیں ہے. جب ان کا موقف نہیں ہے تو اس چیز کو کیوں لیا جائے گا؟ قرآن کی آیتیں خود تفسیر کر رہی ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ، وہاں پہ میل الی الشیء کو قرآن مجید نے بیان فرمایا. جب قرآن مجید بیان فرما رہے تو اس کے مطابق ہمیں دیکھنا ہوگا. اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا، شیعہ حضرات کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، شرح ابن حدید جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 299 سے سٹارٹ ہو کے 300 تک. باب سن لیں، بابو تذکراتی فی شیء من اخبار سیدتی عائشہ. دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ ذکر کیا گیا ہے، یہ ذکر کر کے شرح ابن حدید کے اندر جلد نمبر سوم کے اندر صفحہ نمبر 299 سے لے کے 300 تک نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید کے اندر حضرت جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نبی پاک علیہ السلام کے گھر مبارک کے اندر آخری وقت کے اندر وقت گزارنا، مسواک نبی پاک علیہ السلام کو نرم کر کے دینا اور فرمانا کہ اے عائشہ آپ کے لعاب کے ساتھ ہمارا لعاب مل گیا. یہ تمام کی تمام چیزیں شیعہ حضرات کی کتابوں سے ثابت ہیں. یہ شرح نہج البلاغہ ابن حدید ہے، جلد نمبر سوم ہے، صفحہ نمبر 299 سے 300 تک پوری ایک روایت چلی ہے. یہیں پہ بیان فرمایا گیا حضرت عائشہ صدیقہ وہ ہیں جن کی شان کے اندر اللہ سبحانہ قدوس نے 16 آیات بینات قرآن کے نازل فرما کے واقعہ افق جو ہوا تھا اس میں آپ کی برات کا اظہار فرمایا، اور اسی چیز کو مجمع البیان نے بھی بیان فرمایا، اسی چیز کو منہج الصادقین نے، یہاں تک کہ روایت بیان کی گئی ہے، یا عائشہ ابشری ان اللہ قد برأکی، اے عائشہ تجھے خوشخبری و مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اظہار کر دیا ہے. جن کی شان کو خداوند قدوس عرش معلیٰ سے نازل فرمائے، جن کی شان میں 16 آیات بینات لگاتار اتریں، خداوند قدوس اولئک مبرؤون مما یقولون فرما کے فرمایا جو منافقین بکتے ہیں، یہ منافقوں کی بکواس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کا دفاع کرتا ہے، خدا منافقوں کا دفاع نہیں کرتا. یہ منافقین کی خداوند قدوس نے یہاں پہ ہر لحاظ سے مذمت اور تردید بیان فرمائی ہے. تو یہاں پہ کتنی آیات بینات ہیں جو حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کے اندر خداوند قدوس نے بیان فرمائی ہیں، اور شیعہ تفسیر ان کو بیان کر رہی ہیں. اور باقاعدہ بتایا گیا کہ نزلت حاصل آیات فی حق عائشہ، یہ آیات بینات حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس طرح کہ آیت تیمم کے حوالے سے گزر چکا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اہلکا کے حوالے سے گزر چکا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ ان کے گھر مبارک سے تشریف لے کے جا رہے تھے. یہ تمام کی تمام کیفیات ہیں، ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. آپ نے کسی ایک چیز کی بھی مذمت بیان نہیں فرمائی، آپ کسی ایک چیز کا بھی جواب نہیں دے سکے. اور بحمدللہ جتنے حوالہ جات آپ نے پیش کیے وقتاً فوقتاً ان کا لوگوں کے سامنے ہم نے اظہار کیا کہ اس بات کا جواب یہ ہے، اس چیز کا جواب یہ بنتا ہے. آپ کسی چیز کا بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہے کہ جواب نہیں دے سکے. آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکے کہ ان تتوبہ میں جو ان حرف شرط ہے اس کے بعد لفظ قد آ جائے، فقد صغت قلوبکما، تو اس وقت ان حرف شرط کے بعد قد کا مطلب کیا ہوگا؟ قد جو تحقیق مع تقریب کے لیے آتا ہے، تحقیق بھی ہے اور قریبی وقت بھی ہے. ابھی قریبی وقت میں آپ کے دل اللہ کی محبت کی طرف مائل تھے. اب اگر ایک کام ایسا ہوا جو ظاہراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق نہیں ہے تو اس وقت آپ توبہ کریں. اور آپ کی تفسیر خود لکھ رہی ہیں، قبل توبہ تکما، تمہاری توبہ کو قبول کیا جائے گا. یہ تمام روایات ہیں، ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ نے خود کس چیز کا جواب دیا ہے؟ کسی ایک روایت کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، سوائے چند ایک جگہوں کے اوپر کہ یہ حوالہ جات فارسی میں ہیں، ہم فارسی عبارت کو نہیں جانتے، آپ عربی میں بات کریں. اس کے سوا آپ کسی طرح کی کوئی بات یہاں پہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکے. اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیعہ کتابوں سے حوالہ جات اور تحقیق کر کے گرامر کی روح سے تمام چیزوں کو ہم نے اپنے پیش نظر رکھا اور وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اسی طرح اب شیعہ حضرات کی کتاب دیکھیں، یہ شیخ طوسی ہیں جو اپنی امالی کے اندر تذکرہ کر رہے ہیں، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 391 ہے۔ شیخ طوسی اپنی کتاب امالی کے اندر روایت کر رہے ہیں۔ امالی نام سے چونکہ 2 کتابیں ہیں، ایک شیخ مفید کی ہے اور ایک شیخ طوسی کی ہے۔ شیخ طوسی کی جو امالی ہے اس سے ہم یہ روایت پیش کر رہے ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 کے اوپر ٹائم روک دیں ان کا، روک دیا۔ اچھا، اس کا واٹس ایپ کھلا ہوا ہے، وہ امید ہے انشاءاللہ جلدی آ جائے گا۔ صحیح۔ وہ شیخ کہاں گئے بھائی؟ اب تک یہ آتا ہے، میں دو جملے کہہ دوں، اجازت ہے قلندر بھائی؟ ٹائم یوز ہو جائے۔ ہاں، اس کا ٹائم تو ویسے بھی ہم نے روکا ہوا ہے۔ ہاں محترم ناظرین، یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کے متعلق قرآن میں بہت ساری آیات نازل ہیں، 400 پتہ نہیں کتنی۔ یہ دیکھیں عائشہ کا اپنا قول ہے، یہ صحیح بخاری ہے، شابدار احیاء التراث العربیہ، اور یہ حدیث نمبر 4827 ہے۔ عائشہ نے خود کہتی ہیں، عائشہ نے مروان سے کہا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن الا ان اللہ انزل عذری، کہتا ہے ہمارے متعلق قرآن میں، اس کے پورے خاندان کے متعلق، نہ ابوبکر کی تعریف میں نہ اس کی اپنی تعریف میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے وہ یہ بھی خود کا اس کا ادعا ہے کہ سورہ نور کے جو آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ عائشہ کی وہ بھی ماریا قبطیہ شیعہ کتاب میں، میرے محترم ناظرین کوئی حدیث نہیں ہے کہ عائشہ کی تعریف قرآن میں موجود ہے یا اس کی کوئی تعریف موجود ہو، کسی شیعہ حدیث میں ہے ہی نہیں۔ یہ شخص یہ کسی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہی نہیں، اس نے یہ جھوٹ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کتاب میں نے حوالے دیے۔ اور مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عائشہ نے پیر پھیلا دیا آگے، کہتے ہیں عائشہ کی تعریف ہے، محبت ہے۔ یہ کیا محبت ہے بھائی اس میں تعریف؟ وہ دکھاؤ نا کوئی تعریف۔ یہ عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اس کے خاندان کے متعلق کوئی آیا نازل نہیں ہوئی، عائشہ بہتر جانتی ہے، تم بہتر جانتے ہو۔ پھر جہاں تک زیغ قلب کا تعلق ہے، وہ تو میں نے آپ کے اپنی کتابوں سے دکھا دیا بھائی، عبداللہ ابن عباس دکھا دیا، پہلے ان کا میں نے دکھا دیا کہ بھائی عبداللہ ابن مسعود کتنا بڑا۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ سغت قلوبکما یعنی زاغت قلوبکما، اور آپ کہتے ہیں نہیں زاغت قلوبکما مراد نہیں ہے۔ ہم آپ کی مان ہے یا عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود کی مان ہے، یا مجاہد کی مان ہے، یا ضحاک کی مان ہے، یہ جو بڑے بڑے آپ کے اکابر ہیں، کہ سغت کا مطلب ہے زاغت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کروں کہ کتاب تفسیر ہے، کتاب تفسیر اس کی جامع البیان، اس کی فخر رازی کی، یہ تفسیر فخر رازی اتنا بڑا محدث ہے، ان کا بڑا اتنا بڑا مجتہد ہے اور اتنا بڑا ان کا مفسر ہے، متکلم ہے، فخر رازی جزء نمبر 30، اس کا جو تفسیر کبیر ہے مفاتیح الغیب، چاپ مصر۔ یہاں پر سورۃ التحریم کی تفسیر میں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما،
سغت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تو اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے نا. کہتے ہیں عدلت و مالت عن الحق. عدلت عدول کیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا، و مالت ٹیڑھا ہو گیا، عن الحق حق سے دور ہو گیا آپ کے دل. وہ حق کون سا ہے؟ حق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وذالک حق عظیم. سغت کا مطلب یہی ہے. یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں ہے، یہ ایسے ہی جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ ان کا اپنے اکابر ہیں. یہ میں کوئی شے کتاب پیش کر رہا ہوں کہ سغت کا مطلب ہے اللہ کی محبت سے آپ کے دل بھر گئے. چلیں جناب، یہ شاید واپس نہیں آ رہا بھائی، کیا چکر ہے اس کا؟ دوسرے کالر لے لیں. ابھی یہ 1 بجے لائٹ گئی ہے، شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے اس کو. میں نے اس طرح جی شیخ صاحب آ گئے. او شیخ صاحب ان کے کتنے منٹ رہتے ہیں بھائی؟ اس کا مائک بنا ہے، پہلے مائک کھول دے. اس کا 8 منٹ اور 11 سیکنڈ. چلے 2 منٹ رہتے ہیں صاحب شروع کریں بھائی شیخ صاحب. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بھائی آپ کے 2 منٹ ہیں. ٹھیک ہے چلیں. تذکرہ چل رہا تھا شیخ طسی کی کتاب امالی کا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس وقت کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تدفین جو ہے وہ کس مقام کے اوپر کی جائے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہی حجرہ مبارک جس حجرہ میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبض کیا گیا، اسی حجرے کے اندر یہ ایک پختہ قانون ہے کہ اللہ کے نبی کا جہاں پہ وصال ہوتا ہے اسی مقام کے اوپر ان کی تدفین کی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ حجرہ مبارک جو سعادتوں کا برکتوں کا گڑھ ہے اسی مقام کے اوپر ان کو دفن کیا جائے گا. یہ ترجمہ پڑھو. حضرت جناب سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے حجرہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے فرمایا کہ ذالک البیت، وہ گھر مبارک جہاں پہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی طرف سے انوار و تجلیات برستے ہیں، اس گھر میں آپ کو دفن کیا جائے گا. تمام تذکرے پیش کرنے کے بعد مجمع البیان کے حوالے سے یہ دیکھنا لازم ہے. مجمع البیان کے حوالے سے اسی آیت کریمہ کے تحت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس چیز کو اس مقام کے اوپر بیان کیا گیا ہے. صفحہ نمبر 338 ہے مجمع البیان کا، 338 صفحہ نمبر کے اوپر یہ عبارت موجود ہے. کہا گیا وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ الْمَعْنَى إِنَّهُنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ كَالْأُمَّهَاتِ فِي الْحُرْمَةِ وَتَحْرِيمِ النِّكَاحِ، کہ ازواج مطہرات مومنین کے لیے اس طرح ہیں جس طرح ان کی اپنی مائیں ہیں، حرمت کے اندر اور تحریم نکاح کے اندر. یعنی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے اور ان کی حرمت بھی ہے، تعظیم بھی ہے. یہی چیزیں شیعہ حضرات کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں اور تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی عبارات اہل سنت و جماعت کی کتب کے اندر بھی موجود ہیں. بعض جگہ کے اوپر فرق بھی کچھ ہوگا، لیکن علامہ طبری نے بھی یہ فرمایا یعظم بذلک حقہن، کہ اس عبارت کے ذریعے سے ان کے حق کو واضح کر دیا گیا. تھینک یو سر. چلیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ صاحب کا، بڑا انہوں نے زور لگایا. تھینک یو سر. اگر آپ چاہیں شیخ صاحب، وہ ازواجہ امہاتہم بہت اہم آیا ہے اس کی، کیونکہ میں کچھ تک گیا ہوں، اللہ جانتا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہیں ازواج امہاتہم کے متعلق ہم کنٹینیو کرتے ہیں اگلے نیکسٹ جب 1-2 ہفتوں میں، ٹھیک ہے نا؟ آپ چاہیں وہاں سے کنٹینیو کریں. یہ سر جی بات کافی ہو گئی ہے. میں اگر چاہیں تو میں حاضر ہوں. ازواج امہاتہم کے متعلق ہم بتائیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. ہمیں جو حرکت کی تھی اس کے متعلق ہم بتائیں آپ کے خدمت میں. ہمارے پاس مواد بہت ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حرکت کی تھی وہ تو دلائل سے دیکھا جائے گا، وہ بات کی بات ہے. بالکل دلائل سے، بالکل دلائل سے نا، وہی عرض کر رہے ہیں نا. اگر آپ چاہیں اگلے ہفتہ میرا طے ہے مناظرہ اس سے، ایک مولوی صاحب ادھر آئے تھے. کون تھے بھائی؟ قلندر بھائی. اگلے ہفتہ کن سے؟ نیکسٹ ویک وہ حبیب بھائی جو وہ حبیب صاحب سے اسماء و صفات پر وہ بڑا اہم ہے. تو اس سے اگلے پہ اگر آپ چاہیں وہ ازواج امہاتہم کے متعلق کنٹینیو کرتے ہیں اور سخت قلوب کے متعلق بھی آپ کے اوہام دور کرتے ہیں مزید چاہیں تو. سر جی میں جعفر بھائی کو بتا دوں گا. بات یہ ہے کہ یہ اب تقریباً 3ری مرتبہ ہے کہ آپ کے کہنے کے اوپر جو آپ کہتے ہیں وہ میں کر لیتا ہوں. اب جو ٹاپک میں دوں گا وہ اس کے اوپر آپ نے مناظرہ کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پہلا ٹاپک متا تو آپ نے خود انتخاب کیا تھا نا، میں نے توڑی دیا تھا. جی بات سنیں نا. چوز کیا تھا، بات سنیے گا جناب. 26 اکتوبر ہفتہ کی رات جب متا کے ٹاپک پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا
تقریباً 2.5 گھنٹے ہونے کے بعد آپ نے بولا کہ بات ختم کرتے ہیں، تو میں نے بولا ٹھیک ہے نیکسٹ ویک ہم بات کریں گے. نیکسٹ ویک بات ہوئی تو آپ نے بولا کہ ہم پچھلے ہفتے یہ کر چکے ہیں متا کے اوپر، اب میں بات نہیں کرنا چاہتا. کیمرہ کے سامنے آ جاؤ نا یار، کیمرہ کے سامنے تو بیٹھو. آپ نے کہا کہ میرے ساتھ آپ پہلے عائشہ فی القرآن کے ٹاپک کے اوپر مناظرہ کریں، پھر میں متا کے اوپر مناظرہ کروں گا. چلیں ٹھیک ہے، میں متا کے اوپر بھی اب نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ نے یہ باتیں کہی ہوئی ہیں کہ پہلے آپ عائشہ فی القرآن کے اوپر کریں، پھر میں متا کے اوپر بات کروں گا. ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی چھوڑیں. پھر 14 دسمبر جب میں نے بات چیت کرنا چاہی تو میں نے کہا کہ عائشہ فی القرآن ٹاپک آپ نے دیا تھا. آپ نے بولا کہ کس صورت پہ؟ میں نے بولا سورہ نور پہ. آپ نے فرمایا بھائی اور بھی باتیں ہیں، اور بھی آیتیں ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے، جہاں سے آپ کہیں گے وہاں سے کر لیں گے. ساری باتیں میں نے آپ کی مانی. اب آپ میری بات مانیں گے کہ حضرت عمر کے اوپر جو الزام لگا، حضرت عمر پہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ کے گھر کا دروازہ گرا دیا تھا، اس ٹاپک کے اوپر مناظرہ کریں گے. میں جعفر بھائی کو بتا دوں گا کچھ دنوں. آپ سن لیں، آپ نے جتنی بھی بات کی سب غلط بیانی سے بات کی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلی بات ہے آن دا ریکارڈ موجود ہے، آن دا ریکارڈ میں مجھے یاد ہے بھائی، ریکارڈ بھی جو چیک کرنا چاہے چیک کرنا. آپ نے مجھے کیا ملے گا؟ جان تو اللہ تعالیٰ کو دینی ہے نا. وہ ہمیں بھی یہ فکر ہے کہ آپ کو کیا ملے گا نا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ ادھر اللہ پہ جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ، قرآن پہ جھوٹ، حدیث پہ جھوٹ، یا کتابوں پہ جھوٹ، اندر جھوٹ آپ نے کتنے بولے آج کے پروگرام میں، وہ سب کو پتہ ہے. اور ابھی میں بتاتا ہوں متا کے متعلق جو بات ہوئی ہے، ٹاپک آپ نے خود چوز کیا تھا. میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ متا سے مجھ سے گفتگو کریں. متا پہ جب گفتگو ہوئی ہے، جب میرے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ اب آپ میں جان نہیں ہے، تو میں نے کہا ختم کرتے ہیں نا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آپ کی رنگ دے کر، آپ کی ناتوانی دے کر وہ ٹائم ہی ضائع ہو رہا تھا. میں نے کہا اگر چاہتے ہو تو پھر آپ مستقبل میں آ جانا. ٹھیک ہے، میں اس لیے نہیں یہ کہ آپ کے پاس دلیل ہے. اگر مجھے احساس ہو کہ سامنے والا، اب تو سن لو نا بھائی صاحب، میں نے آپ کی بات تو سنی ہے نا. میں نے بات کرنے دو نا بھائی. اب میں نے آپ کی بات سنی، اپنا جواب سن لے لو. تو یہ بھی اس کی بات ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. نمبر 2، یہ پہلی بات ہے متا کے متعلق. اس کے بعد تو یہ جو متا کے متعلق ہم نے کہا تھا، وہ پروگرام اسلام اس لیے سے کہ میں نے آپ کو اس مزید لائق نہیں سمجھا، کیونکہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو گئی تھی. میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کیے تھے اس لیے. تو اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں کہا تھا. اب سن لو نا بھائی، پلیز سن لو کہ عائشہ فی القرآن میں نے آپ کو چوائس دیا تھا بھائی صاحب. عائشہ فی القرآن اور بھی باتیں میں نے ذکر کیا تھا نا، آپ کو چوائس دیا تھا کہ ان میں سے ایک چن لو، ان پہ بات کرتے ہیں، پھر اگر آپ متا پہ بات کرنا چاہیں تو ہم بات کریں گے. اگلے آپ جب آئے تھے تو میں نے کہا تھا ایک آدمی، دیکھو دنیا کا رسم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جب مناظرہ ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ پھر میں اسی موضوع پہ مجھ سے مناظرہ کروں. ٹھیک ہے نا. تو میں وہ ہمیشہ یہ ہوتا کہ دوبارہ کر لو میرے سے. میں اس لیے کہ بھائی ناظرین نے آپ کی جان دیکھی ہے اس متع کے معاملے میں، اور پھر آپ مقابرہ پہ آ گئے تھے کہ متع نکاح ہی نہیں ہے جی. وہ میں آپ کی کتابوں میں نے دکھا، میں جب ایک شخص مقابرہ کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ گفتگو کرنا بیکار ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے کہا تھا آپ سے اس وقت کہ اب کسی اور موضوع پہ بات کرتے ہیں اور پھر پہلے آپ کسی اور موضوع پہ بات کریں. تو میں نے آپ کو چوائس دیا تھا متعفل قرآن یا فلان کسی اور موضوع پہ. آپ میں نے رہا تھا کسی اور موضوع پہ لے لیں، مثلا متعفل قرآن، عائشہ فی القرآن، اور کسی ایک دو موضوع دیے تھے. تو آپ نے خود اس میں سے عائشہ کا موضوع انتخاب کیا تھا، اور مجھے تعجب بھی ہوا کہ آپ نے کیسے اس موضوع کا انتخاب کیا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ سب آپ کی چوائس تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری چوائس ہے، میری چوائس نہیں تھی، آپ کی اپنی چوائس ہے. مطابق آپ نے خود انتخاب کیا تھا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے. عائشہ فی القرآن بھی آپ نے انتخاب کیا تھا. آپ نے عائشہ فی القرآن بولا تھا، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ نے اس کے اوپر بات چیت کر لی ہے. اب صرف آپ بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو متا کے اوپر بات نہ کرنا پڑے. آپ صرف اس بات سے بھاگ رہے ہیں، لیکن میں اس چیز کی طرف نہیں جانا چاہتا. میں کہتا ہوں نہیں، آپ متا پہ بات کرتے ہیں. اب آپ نے جب کہا ہے کہ متا پہ سے میں بھاگ رہا ہوں تو متا پہ گفتگو ہوگی آپ سے. جی متا پہ بات کر لیں، حضرت عمر والا ٹاپک ٹھیک ہے نا. آپ آ جائیں ایک دو ہفتوں کے بعد اس سے بات کر لیں، پھر متا پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی متا پہ کر لیں، حضرت عمر والے پہ متا پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے ازواج امہاتہم پر بات ہوگی. یہ کمپلیٹ کریں گے نا. آپ کہتے ہیں میں بھاگتا ہوں تو پتہ چلے بھاگتا ہوں. یہ بات نہیں، ازواج امہاتہم پہلے، ازواج امہاتہم وسقط قلوبکم. اس پہ سورہ تحریم پر عائشہ فی القرآن درمیان میں آپ نے رکھا تھا. آپ نے کہا تھا کہ متا کے اوپر بات عائشہ فی القرآن آپ نے خود انتخاب کیا تھا. وہ آپ نے بات، یہ ختم نہیں ہوا نا، ابھی ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن ابھی ختم نہیں ہوا. ہو چکی ہے. عائشہ فی القرآن ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن ختم نہیں ہوا. عائشہ فی القرآن و ازواج امہاتہم پہلے ہوگا. ٹھیک ہے نا. سقط قلوبکم، اس کے مطلب تم نے جو جھوٹی باتیں نقل کی ہے نا، اور تم نے کہا کہ شیعہ کتب میں عائشہ کی تعریف ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں دکھایا ایسے کہہ عائشہ کی تعریف ہے. ایک بھی حدیث نہیں سنا. نہیں ہے، ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں کہ جو آپ بولیں گے وہی ہم کریں گے. کچھ ہماری بھی چوائس. ٹھیک ہے بھائی، ہم کوئی ملازم نہیں ہے. اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میرے یہ شرط ہے بھائی. ہاں تو یہ تو اخلاق پہلے یہ عائشہ فی القرآن کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ آپ نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں بھاگتا ہوں. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد
اس کے اب بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے کافی، لیکن ایک دو آیتیں رہتی ہیں، سغت قلوبکما وازواج امہاتہم رہتا ہے کہ ہم بات کریں اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کہتے ہیں عائشہ کی تعریف ہے، نہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم کریں گے، پہلے اسی پہ کریں گے، پہلے اسی پہ کریں گے، اس کے بعد جائیں گے متعہ پر، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، بات کریں گے، ہر ایک کی بات کریں گے، لیکن اب آپ متعہ کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد ازواج امہات کے اچھا اوپر پھر ایسے کرتے ہیں کیسر بھائی، جی جی ابھی یہ جو آیت فی القرآن میں تھوڑا صحیح رہ گیا، ٹھیک ہے، تو 2 ہفتے بعد مطلب اگلا ہفتہ تو اس کے ساتھ رکھا ہے نا، 2 ہفتے نہیں 3 ہفتے رکھ دیں، لوگوں کے لیے ویرائٹی ہو جائے نا، اتنی جلدی اچھا نہیں ہوتا، 3-4 ہفتے رکھ دیں تاکہ لوگوں کے لیے ویرائٹی بن جائے، ٹھیک ہے، ہم ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، جعفر بھائی کے ساتھ ہر ہفتہ وہی ڈرامہ ہو نا، ایک ہی ایپیسوڈ چلے، وہ تو لوگوں کے لیے تک جاتے ہیں لوگ، یہ شیخ صاحب بھی تیاری کریں، ٹھیک ہے 3-4 ہفتے میں نا، پھر ہم ہاں، اور پھر ساتھ میں یہ ایسا پھر قرآن تھوڑا رہ گیا ہے تو ساتھ میں کوئی اگر اور رکھنا ہے تو وہ بھی ساتھ میں، متعہ کا زیادہ ہوا ہے تھوڑا بہت اگر نہیں، اس میں ٹائم کافی لگے گا، یہ 2 آیتیں جو ہے نا وازواج امہاتہم، اس میں کافی 1.5-2 گھنٹے لگیں گے، ایک ہی ٹاپک کے اوپر بات ہونی چاہیے، ایک ہی ٹاپک کے اوپر نا، 2 ٹاپک ایک ہی دن کے اندر نہیں ہو سکتے، ہاں ان کو تیاری کرنے دو، یہاں سے کنٹینیو کریں گے، 2 ٹاپک ایک دن کے اندر نہیں ہو اور سکتے، پھر ڈسکنیکٹ نہیں ہونا بار بار بھائی، تیاری کے لیے تیاری پیچھے سے کر لینا، پروگرام کے بیچ میں نقل لینے کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جائے، اتفاق سے بجلی گئی ہے، تیاری کے لیے نہیں گئے تھے، بجلی حسن اللہ یاری صاحب ابھی بھی کافی حوالے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، ابھی الحمدللہ ابھی تو بجلی ہر دفعہ آ جاتے ہیں، بجلی ہوتی ہے بھائی، نہیں مسئلہ بن جاتا ہے نا، پاکستان ہے، ہمارے پاکستان میں ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے گفتگو کے دوران آپ تک بجلی نہیں گئی نا، جب خود بات کر اسی وقت بجلی آپ کی چلی جاتی تھی، بلب بھی فیوز ہو جاتا، چلیں باہر، نہیں ہم تو نہیں بھاگے نا، آپ ہی پھر بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے کہا 4 گھنٹے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، پھر صحیح ہے بھائی، چلو اللہ یاری صاحب 3 سے 4 ہفتے کے دوران انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ جعفر بھائی سے بات کریں، قلندر بھائی سے بات کریں، یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے نا، تھینک یو سر، تشریف آوری کا بڑا شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، جی تھینک یو، اللہ آپ کو عزت، سلام تھی۔